ہوا تھا، میں جا کر دیکھا جہاں وہ بکریاں چرا رہی تھی، وہاں جا کر میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑیا اور ایک بکری لے کر جو چلا گیا ہے، اور یہ جو مطلب نگرانی کر رہی ہے۔ کیسی نگرانی ہوئی؟ پوری نہیں نہ ہوئی، گڑبڑ ہوئی نا۔ کہتے مجھے یہ دیکھ کر کہ اس نے کوتاہی کی، اس کی کوتاہی کی وجہ سے میری ایک بکری ضائع ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا، لونڈی کو میں نے تھپڑ مار دیا۔ لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ رہے کہ اب میں کیا کروں، اور اس کے بعد خود آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے جو غلطی کی اس کے کفارے کے طور پہ، اس کے کفارے کے طور پہ کیا اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ اس لونڈی کو۔ وہ لونڈی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، اس لونڈی سے پوچھا کہ بتاؤ این اللہ، سوال اللہ کے نبی نے پوچھا، لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے۔ مسلمانوں یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ایمان کی گواہی دی اس آدمی کے حق میں جو عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، بسا اوقات لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب سوالات کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی نے جب اپنے امتیوں سے پوچھا، ہم اگر عوام سے پوچھیں تو اس میں کوئی حرج باقی نہیں رہتا۔ نبی جب پوچھ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ پوچھیں یہ سوال؟ اور خاص طور پہ اس لیے کیوں نہ پوچھیں کہ جب اس عقیدے میں غلطی ہے۔ اس زمانے میں غلطی نہیں تھی نا، نبی نے جب سوال کیا تب اس قسم کا عقیدہ تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تب اللہ کے نبی نے پوچھا ہے۔ اور جب غلط عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر کیوں نہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب علماء کے مسائل، علماء کے درمیان رہنے چاہیے، علماء کے درمیان رہنا چاہیے۔ یہ لونڈی ہے، یہ لونڈی ہے۔ اللہ کے نبی لونڈی سے پوچھ رہے ہیں، کسی عالم سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، کسی عالم صحابی سے سوال نہیں کر رہے ہیں، لونڈی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ علماء کا خواص کا مسئلہ نہیں، یہ مومنوں کا مسئلہ ہے۔ اور ایمان جو لاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر حاصل ہوتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے اس کا رب کہاں ہے، اس کا رب کہاں ہے، اسے پتا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا یہ علماء کا مسئلہ، یہ ہماری اپنی غلطی۔ اور خاص طور پہ جب عوام کے اندر غلط عقیدہ موجود ہو تو پھر عقیدے کے درست کرنے کے لیے سوال کیوں نہ کیا جائے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلا حوالہ احادیث رسول میں سے، یہ پہلا حوالہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومن عورت ہے، یہ مومن عورت ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم ہی کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مشہور قصہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، سب کو، کتنے صحابہ؟ 1,44,000 صحابہ، 1,44,000 صحابہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا کہ نعم بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے نبی پہنچا بھی دیا، پوری طریقے سے سمجھا بھی دیا اور خیر خواہی کے پورے تقاضے پورے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت جابر الفاظ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا ان لوگوں پر کہ یہ لوگ آج گواہی دے رہے ہیں کہ جو ہے میں نے جو دین پہنچا دیا۔ مسلمانوں اس مسئلے کو سمجھو، نبی نے جو ہے صرف گواہی نہیں بنایا، اس گواہی کے اندر ایک عقیدہ بھی سکھایا، اس گواہی کے اندر ایک عقیدہ بھی سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ 1,44,000 مسلمان جو اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے اللہ کے نبی نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمان پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ صاف طور پہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال بإصبعه يرفعها إلى السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اسے آسمان کی طرف کر کے کہا، سوال کیا کہ اللہم اشہد، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے احادیث رسول میں سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں۔ یہ ایک دوسری حدیث ہوئی۔
تیسری حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والنہار، کہ تمہارے درمیان فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھا ہوتے ہیں. ہر مسلمان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور 2 اس کی جو ہے مطلب اعمال لکھنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اعمال لکھنے کے لیے جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 2 شفٹوں میں آتے ہیں، 2 شفٹ میں آتے ہیں. ایک جو فجر میں آتے ہیں، دوسرے جو ہے عصر میں. تو فجر سے عصر تک کی ایک شفٹ، عصر سے لے کے فجر تک کی ایک شفٹ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت میں کہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يعرج الذين باتوا، صبح جب ہوتی ہے فجر کی نماز تو جو فرشتے رات گزار چکے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں الفاظ یعرج الذین باتوا، وہ فرشتے جو رات میں تمہارے پاس تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے اعمال لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تب بھی نماز میں تھے، جب ہم واپس آئے تب بھی نماز میں تھے، یعنی عصر کی نماز میں تھے اور فجر کی نماز میں تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. معلوم کیا ہوا، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بھی یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ عرش کے اوپر ہیں. ایک تیسری حدیث ہوئی. چوتھی حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بخاری کی ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور وہی روایت ہے جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے 100، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے 100 درجے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ. سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، فردوس کے اوپر عرش ہے. وفوقہ عرش، اللہ کے نبی نے کہا وفوقہ عرش الرحمن، فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، فردوس کے اوپر عرش رحمان کا عرش ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. اور ان سب سے واضح حدیث، ان سب سے واضح واقعہ جو بخاری کے اندر مذکور ہے، معراج کا واقعہ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب کا ایمان ہے. سب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلسطین سے، مکہ سے نکل کر فلسطین گئے، فلسطین سے اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے، ایک آسمان سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان پر گئے، 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل وہاں رک گئے، اللہ کے نبی اور آگے بڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں. کیا پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، آسمانوں کے اوپر ہیں. یہ واضح ہیں. ان کے علاوہ سنن کے اندر بھی بہت ساری روایتیں، بطور نمونہ صرف ایک روایت ذکر کر دوں، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان